کل آپ نے سنا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو 40 سالہ زندگی ہے آخری عمر کی، 50 سال سے لے کر کے 90 سال تک جو آپ کی عمر پاک ہے، جو آپ کی حیات مبارکہ ہے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 40 سالہ زندگی کو سوانح نگاروں نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے 3 بانوں میں سمیٹ دیا ہے، 3 حصوں میں سمیٹ دیا ہے۔ ایک تو آپ بحیثیت مدرس کے، دوسرا یہ ہے کہ آپ بحیثیت مقرر کے، اور تیسرا یہ ہے کہ بحیثیت پیر کے آپ کی عظمت و شان کیا ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک حصہ ہے بحیثیت استاد، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدرسے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو مدرسے کی ذمہ داری ملنے کے بعد آپ کس حیثیت سے استاد کے منصب پر فائز تھے، کس طرح آپ پڑھایا کرتے تھے، آپ کے پڑھاتے وقت کی شان و عظمتیں کیا ہے، کیسی کرامتیں آپ سے ظہور ہوا کرتی تھی، یہ ساری باتیں ہم نے کل کے بیان میں سنا ہے۔ اور آج ہم باقی جو 2 حصے بچے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بحیثیت مقرر، آپ جب بیان فرماتے تھے، آپ جب وعظ کرتے تھے، آپ جب کرسی خطابت پہ بیٹھتے تھے تو آپ کا خطاب کیسا ہوتا، آپ کا بیان کیسا ہوتا، اور جب آپ بیان کرتے تو پھر لوگوں کا اس پہ اثر کیا ہوتا، انشاءاللہ یہ باتیں سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ ہے مریدوں کی تربیت، تو یہی وہ آپ کے بیانات ہیں، یہی وہ آپ کے خطبات ہیں، یہی آپ کے وہ وعظ ہیں جس میں مریدوں کے لیے بھی نصیحت شامل ہیں۔ تو میں دونوں شامل کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ مقرر بھی ہیں تو تقریر کرتے کرتے اپنے مریدوں کو کیسی نصیحت کرتے ہیں، کیسی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں مقرر کی حیثیت سے بھی اور ایک ہی وقت میں مرشد کی حیثیت سے بھی جب کرسی پہ بیٹھتے تو کس حق کے ساتھ، کس انداز سے اپنی پوری ذمہ داری کو نبھایا کرتے تھے، انشاءاللہ چند واقعات سنیں گے، اور ان واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سرکار غوث پاک کے وعظ بیانات کیسے تھے اور مریدوں کو سمجھانے کا انداز آپ کا کیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ لگی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام کو خواب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، خواب میں کھڑے ہوئے سلام عرض کیا، دست بوسی کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتا، واز کیوں نہیں کرتا؟ تو سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ سرکار میں کیسے واز و نصیحت کر سکتا ہوں، میں کیسے مقرر کی حیثیت سے کھڑے ہو سکتا ہوں، میں کہاں بیان کر سکتا ہوں؟ بغداد میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے عربی جاننے والے موجود ہیں، بڑے بڑے قرآن و حدیث کے جاننے والے موجود ہیں، جن میں خود سرکار غوث پاک کے اساتذہ بھی موجود تھے، آپ کے ٹیچرز بھی موجود تھے۔ تو سرکار غوث پاک نے خواب میں کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ سرکار میں کہاں ایسے عرب بولنے والوں کے اور ایسے بہترین عربی کا کلام کرنے والے، حدیث و قرآن جاننے والے، ان کے سامنے میں کہاں بیان کر سکتا ہوں؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، بیٹے عبدالقادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کھولے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ اب پھر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے خواب سے، پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتا، خطاب کیوں نہیں کرتا، واعظ کیوں نہیں کرتا؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب عرض کیا کہ سرکار میں کہاں ایسے عربوں کے سامنے، ایسے بہترین قرآن حدیث اور عربی جاننے والوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ سرکار غوث پاک کے مدرسے کی یہ ابھی تازہ جو ہے مدرس کی حیثیت سے آپ گئے تھے، ابھی پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے کتابیں پڑھانا شروع کی تھی۔ اب جو شروع میں ابھی مدرس بنا ہے، اگر اس کو بولے کہ محدثین کے سامنے بیان کرنا ہے تو پھر وہ یہ کہے گا نا کہ میں ابھی جو ہے ٹیچر بنا ہوں، اور مجھے کہتے کہ سینئروں کے سامنے بیان کرو، سینئروں کے سامنے مجھے جو ہے ٹیچنگ دو، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہوگا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے مولا علی شیر خدا نانا جان، میں کیسے ایسے لوگوں کے سامنے خطاب کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے وقت کے محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے میں کہاں بیان کر سکتا ہوں؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بیٹے عبد القادر منہ کھولو۔ تو حضور غوث پاک نے پھر اپنا منہ کھولا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نے کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ، اور مولا علی شیر خدا نے کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ تو حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے مولا علی شیر خدا نانا جان، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ کیوں 6 مرتبہ ڈال رہے ہیں؟ آپ بھی 7 مرتبہ ڈال دیتے تو برکت زیادہ حاصل ہوتی۔ تو پھر مولا علی شیر خدا نے خواب میں کہا بیٹے علی نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، نبی کے برابر علی کیسے جا سکتا ہے؟ میرے آقا نبی کریم نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، تو پھر علی ان کا غلام ہے، اس لیے علی ایک کم کر کے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال رہا ہے۔ یعنی گویا مولا علی شیر خدا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں بیٹے عبد القادر، جب تو کرسی خطابت پہ بیٹھے گا اللہ تیرے سینے کو کھول دے گا، اللہ تیرے ذہن کو کشادہ کر دے گا۔ جب تیرے ذہن میں دل میں قرآن کے رموز آنے لگیں گے، جب تو بیان میں بڑا مشہور ہونے لگے گا، پھر بڑے مقرر ہونے کے بعد، اپنا آپ کو بڑا پانے کے بعد، یہ نہ کہنا کہ میں نبی کے جیسا ہو گیا ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں علی کے جیسا ہو گیا ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں ان کے جیسا ہو گیا ہوں۔ بیٹے میں تجھے لعاب دہن ڈالتے وقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب علی اپنے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بیٹے تو کتنا بھی اونچے مقام پہ آ جائیں، ہمیشہ یاد رکھنا تمہیں بزرگوں کے مقابلے کبھی نہیں کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک کو مولا علی شیر خدا خواب میں اس انداز سے تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں اگر 2-4 عبادتیں ہماری زیادہ ہو گئی اور 2-4 کتابیں ہم زیادہ پڑھ لیے، ہم تو مقابلہ کرنے جاتے ہیں۔ آج کا بیٹھا ہوا انجینئر بھی، آج کا بیٹھا ہوا ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، ہم بھی ان کے جیسے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے تھے، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ بات آج کل کی جا رہی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی زندگی ہمیں نصیحت دے رہی ہے، لوگوں تم آج کے زمانے میں کتنے بھی اونچے مقام پہ پہنچ جاؤ لیکن بزرگوں کی برابری کبھی نہیں کر سکتے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خواب سے بیدار ہوئے۔ یہاں پہ دیکھو کمال، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے لعاب دہن ڈالا پہلی مرتبہ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور دوسری مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ذرا اندازہ لگائیے، نبی کریم کی خود حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ ہاں، علم کسی اور سے نہیں ملتا، علم نبی سے ملتا ہے۔ قرآن سیکھنا ہے نبی کے دروازے پر، حدیث سیکھنا ہے نبی کے یہاں، ہر چیز نبی کے یہاں جانا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی شان میں نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، سب کو میرے پاس آنا ہے، لیکن یاد رکھو ڈائریکٹ نہیں آنا میرے پاس۔ فرماتے ہیں وَعَلِيُّ الْبَابُهَا،
اور میں نے اپنے علم کا دروازہ علی کو بنا دیا ہے۔ اب اگر تمہیں علم لینا ہے میرے علی کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اب تمہیں علم حاصل کرنا ہے میرے علی کے دربار میں آنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات کا اور بھی اشارہ ہمیں دے رہے ہیں کہ لوگوں، علم کا شہر میں ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ اگر نبی چاہتے ڈائریکٹ کہتے کہ میں ہی شہر ہوں، میں ہی دروازہ ہوں، ڈائریکٹ آ جاؤ، لیکن نبی نے یہاں اشارہ دے دیا ڈائریکٹ تم نہیں لے سکتے، تم کہاں میرے یہاں آنے کے قابل ہو، تم کہاں میرے یہاں ڈائریکٹ آنے کے قابل ہو، تم نہیں آ سکتے، اس لیے پہلے میرے علی کے دروازے پر آؤ۔ جب میرے علی کے دروازے پر آؤ گے تو پھر علی کا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، تو نبی کا علم کا شہر بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک طرف شہر علم ہے، علم کا شہر ہے، اور ایک طرف باب علم ہے، علم کا دروازہ ہے۔ خود نبی کریم نے جو علم کا شہر ہے، آپ نے جب لعاب دہن ڈالا، اور پھر جو علم کا دروازہ مولا علی ہے، آپ نے بھی لعاب دہن ڈالا، اور جب غوث پاک کرسی خطابت پہ بیٹھے ہوں گے، کیا مولا علی کی عطا نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا نبی کریم کی عطا نہیں ہوئی ہوں گی؟ یہاں تو دو چار حدیثیں، دو چار قرآن پڑھ لیں اور دو چار اچھی بیان ہو جائیں تو پھر ہم تو فخر کرنے لگتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا بیان کرتا ہوں۔ ذرا غوث پاک جن کو نبی نے اپنا علم کا شہر کے ساتھ فیض حاصل عطا فرمایا، جس کو نبی کریم نے اپنے علی کا فیض عطا فرمایا، اب ذرا اندازہ لگائیے اس غوث کے خطابت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس غوث کے بیان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں 7 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اور 6 مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعاب دہن ڈالی۔ اب خواب سے بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان لے کر، مولا علی شیر خدا کا فیضان لے کر سرکار غوث پاک صبح بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد کا پہلا خطاب تھا۔ جب آپ صبح میں بیدار ہوئے، خطابت کے لیے کرسی پہ تشریف لے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ، پہلا بیان آپ نے اپنے مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا کے عطا فرمایا۔ یہ پہلا بیان تھا، ٹیک لگا کے دیوار سے آپ نے خطبہ دیا، بیان فرمایا۔ تو آپ کے لڑکے کہتے ہیں کہ اس وقت حال یہ تھا کہ جو ہمارا مدرسہ تھا اور جو مسجد تھی، جو خانقاہ تھا ہمارا، اس خانقاہ میں بہت سی جگہ بچی ہوئی تھی، لیکن پہلے خطاب کے بعد پھر جب دوسرا ہفتہ دوسرا خطاب ہوا میرے والد سرکار غوث پاک کا، تو فرماتے ہیں کہ دوسرے خطبے میں پھر پوری مسجد بھر گئی، پورا مدرسہ بھر گیا، پورا خانقاہ بھر گیا۔ پھر بیان کے بعد لوگوں نے کہا کہ سرکار یہاں جگہ نہیں ہو سکتی، آپ ذرا مدرسے کے باہر والے صحن میں، مسجد سے باہر آپ کا جو میدان ہے اس میں آپ خطاب فرمائیں تاکہ ہمارے لیے سہولت ہو۔ جب تیسرا جمعہ آیا، جب تیسرا بیان آپ کا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جتنا میدان تھا وہ پورا میدان لوگوں سے کچا کھچ بھر گیا۔ پھر لوگوں نے بیان کے بعد کہا کہ سرکار اگر اس طرح رہے تو بہت سارے لوگ آپ کی باتوں سے محروم رہیں گے، اس لیے آپ یہاں بھی چھوڑیں، جو شہر کا سب سے بڑا عیدگاہ ہے اس میں آپ خطاب فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک پھر خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جب عیدگاہ میدان میں پہنچے تو حال یہ تھا کہ پورا عیدگاہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضور جگہ پھر بھی کم پڑ رہی ہے، آپ ایک کام کریں، بغداد میں ایک زمین ہے جو عیدگاہ سے بھی بہت بڑی ہے، جس میں لگ بھگ 70,000 سے 1,00,000 تک کے لوگ آ سکتے ہیں، سرکار اس میدان میں خطاب فرمائیں۔ سرکار کے فرزند حضرت سیدنا عبد الوہاب کہتے ہیں
اب اس جو یہ بیان کا حال یہ تھا، سرکار جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے، بیان فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، 70,000 کا مجمع ہمارے سامنے امڑ رہا تھا۔ یہ کون سا خطاب ہے؟ صرف 5واں بیان ہے۔ 50,000، 70,000، 60,000، کبھی کبھی 1,00,000 تک کے مجمع پہنچ جاتا تھا۔ اور پھر لوگوں نے یہ کہا کہ سرکار آپ صرف ہفتے میں 1 مرتبہ بیان فرماتے ہیں، آپ نظر کرم فرمائیے، آپ 2 مرتبہ ہفتے میں بیان فرمائیے اور 1 مرتبہ جمعہ میں خطبہ دیجیے، 3 آپ کے ہفتے میں ہمارے لیے خطبے ہوں۔ پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہفتے کے دن، جمعے کے دن اور پھر اس کے بعد کبھی پیر کے دن آپ خطبہ دیتے، اور کبھی کبھی جمعرات کے دن آپ بیان فرمایا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ 1 دن چھوڑ کے 1 دن بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور ہر بیان میں آپ کے فرزند کہتے ہیں، ہر بیان میں ہم نے دیکھا کہ ہر بیان 70,000 کے مجمع سے کم ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ جو مجمع ہوتا تھا 70,000 کا کیسے ہوتا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں، ابن جوزی جو وقت کا بڑا محدث ہے، ابن جوزی کے پوتے نے مرأۃ الجنان اور مرأۃ الزمان بول کے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے یہ بات سنا ہے۔ ابن جوزی کہہ رہے تھے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بیان ہوتا تھا تو سرکار غوث پاک کے بیان میں جو پہلا صف ہوتا تھا وہ پہلا صف محدثین کا، مفسرین کا، اولیاء اللہ کا، بہت بڑے فقیہوں کا ہوتا تھا، اور وہ اولیاء کی جماعتیں، محدثین، مفسرین، فقہاء کتابیں لے کے بیٹھتے تھے، اور جیسے ہی سرکار غوث پاک کوئی جملہ ارشاد فرماتے، محدثین اس کو کتاب میں نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے خطبے کو لکھنے کے لیے بڑے بڑے محدثین کتاب لے کے بیٹھ رہے ہیں، جن کے بیان کو لکھنے کے لیے بڑے بڑے مفسرین کتاب لے کے بیٹھ رہے ہیں، ان کا بیان کیسا ہوگا، ان کا خطبہ کیسا ہوگا۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مجمع ہوتا، لگ بھگ اس مجمع میں جو سننے والے افراد ہوتے، ہر مجمع میں 300 سے 500 صرف اولیاء کی جماعت ہوا کرتی تھی۔ 300 سے 500 صرف اولیاء کی جماعتیں ہوتی، اور پھر لکھنے والے محدثین الگ، مفسرین الگ، فقہاء الگ، اور علم والے الگ، سارے ایک طرف، صرف اولیاء کی جماعت 300 کی ہوا کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں تو بیان سنا اور سن کے لوگ چلے گئے، ایسا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا خطبہ جب ہوتا تھا، آپ کا بیان جب ہوتا تھا، آپ کے بیان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس مجمع میں کم سے کم 200 جنازے نکلتے تھے جنہوں نے اللہ کے ڈر سے اپنے روح کو چھوڑ دیا ہوتا تھا۔ اندازہ لگائیے آپ، سرکار غوث پاک کا یہ بیان ہے، بیان میں وہ جلال ہوتا تھا، اور کتابوں میں لکھا گیا ہے سرکار غوث پاک اکثر 2 ٹاپک پہ بات کرتے تھے، ایک اللہ کے ڈر اور دوسرا محبت رسول پہ۔ یہ 2 چیزوں پہ آپ کا اکثر بیان ہوا کرتا تھا، اور جب بھی بیان ہوتا ہر مجلس میں کم سے کم 200 لوگ اللہ کے ڈر سے اپنی جان چھوڑ دیا کرتے تھے، حضور کی محبت میں رو رو کے انتقال کر جاتے تھے۔ ایسا سرکار غوث پاک کے بیان میں جلال ہوا کرتا تھا، ایسے سرکار غوث پاک کے خطبے میں جو ہے ایک ہیبت ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کے بجائے آج ہم نے اس معاملے میں بھی سرکار غوث پاک کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے مقرر زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ ہنسائیں، انہیں جو ہے کامڑی بیچ میں کریں، اور کبھی کبھی ہنساتے رہیں، کبھی کبھی ہنسی مذاق کرتے رہیں۔ لوگ ہمارے یہ سوچتے ہیں اگر اس طرح کے جو ہے ڈر کے بیانات ہوتے ہیں، جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حدیثوں کے بیانات ہوتے ہیں، پھر بیان ختم ہونے کے بعد ہمارے لوگ بھی تو اسی طرح کے تیار ہوئے،
لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا بورنگ تقریر تھی، نہ ایک مرتبہ ہنسائے، نہ ایک مرتبہ کوئی بیچ میں جوک تھا، نہ کوئی کامڈی تھا۔ آج ہمارے لوگ اس طرح کے سوچتے ہیں، لیکن قربان جاؤ، سرکار غوث پاک ہمیں نصیحت دے رہے ہیں، لوگوں تمہارا بیان بالکل پر اثر ہونا چاہیے، تمہارا بیان میں بالکل اثر انداز ہونا چاہیے، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا رہے ہو، کوئی ہنسی مذاق نہیں کر رہے ہو۔ سرکار غوث پاک کی جتنی کتابیں لکھی گئی آپ دیکھیں، آپ نے ہزاروں کے خطبے آپ نے ارشاد فرمائے، 40 سال تک آپ نے بیانات فرمائے، ایک بیان میں بھی آپ نے کوئی ہنسی کی بات نہیں کی، کوئی بھی ہنسی کی بات نہیں تھی۔ ہمیشہ یا تو سرکار غوث پاک جیسے الحمدللہ کہتے لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، اور خود آپ کے فرزند کہتے ہیں جن کا نام سیدنا عبد الوہاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے اپنے والد سرکار غوث پاک سے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے خطاب کروں، لوگوں سے میں بھی بیان کروں آپ کے سامنے۔ بھائی باپ ایسا ہو اور بیٹا، تو بیٹا یہ خواہش کرے گا نا کہ عبد القادر جیلانی کے سامنے ایک بار خطاب کروں، غوث پاک کے سامنے ایک بار خطاب کروں۔ تو سرکار غوث پاک کے فرزند کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اپنے والد کے سامنے بیان کروں، میں جا کے ایک مرتبہ اجازت بھی لے لی کہ سرکار میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیان کرو۔ پھر میرے والد بیٹھے، ہزاروں کا مجمع تھا، جیسے ہی میں نے خطاب کرنا شروع کیا، اور میں ہر خطاب ہر جملے میں یہ سوچتا تھا کہ اس جملے کے دلیل میں بہترین قرآن کی آیت لاؤں، اس کے دلیل میں بہترین حدیث پیش کروں، اور میں بہترین عربی بولوں، بہترین عربی کے قافیے میرے سامنے موجود ہو، بہترین عربی کے جملے میرے سامنے موجود ہو۔ تو میں نے پوری تقریر کئی دیر کی اور قرآن و حدیث میں مشتمل اچھے عربی کے لفظ، اچھے عربی کے اشعار موجود تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اس پورے بیان کے بعد ایک کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا، اور ایک نے بھی میرے تقریر پہ دلچسپی نہیں لی، ایک نے بھی نہیں لی۔ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں، پھر لوگ جو ہے مجھ سے اکتا رہے ہیں، تو پھر میں خود شرم کے مارے آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب میں بیٹھا تو لوگوں نے سرکار غوث پاک کو آواز لگائی، لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ خطاب فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میرا فرزند بیان کر چکا ہے، اب میرے بیان کی کوئی حاجت نہیں۔ تو لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور 2-4 جملے ارشاد فرمائیں۔ تو سرکار غوث پاک کے فرزند کہتے ہیں پھر میرے والد کرسی خطابت پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے کوئی بڑی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، نہ کوئی حدیث پڑھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن روزے سے تھا، اور میری بیوی نے میرے لیے چند انڈے جو ہے میرے لیے بنائے، اور انڈے بنانے کے بعد ایک برتن میں رکھا، اور اچانک افطاری کا وقت قریب آیا تو بلی آئی اور انڈوں کو نیچے گرا دی، اس سے انڈے بھی گر گئے، برتن بھی گر گئے۔ بس اتنا سنایا تھا، میں نے دیکھا وہ پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا اور بے خود ہو گئے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتا رہا، حدیثیں بھی پیش کرتا رہا، عربی کے اچھے جملے بھی پیش کرتا رہا، اور میں عربی کے اشعار بھی پیش کرتا رہا، لیکن کوئی رویا نہیں، کوئی جو ہے اثر بھی نہیں لیا۔ یہ میرے والد صرف اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کیا ہے اور میرے والد نے سمجھایا کیا ہے؟ میں اس وقت تو بول نہیں سکا، لیکن میرے والد کا جب خطبہ مکمل ہوا، بیان مکمل ہوا، آپ نیچے تشریف لائے، میں نے اپنے والد سے کہا کہ سرکار ابا جان یہ تو بتائیے، میں نے قرآن و حدیث کے انبار لگا دیے، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں، اور آپ نے صرف اپنا ایک واقعہ بیان کیا، لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے، اس میں کیا کمال ہے؟ تو میرے والد کے جملے تھے، میرے والد نے کہا کہ بیٹے عبد الوہاب، جب تو کرسی خطابت پہ بیٹھتا ہے تو جملے تیرے ہوتے ہیں، الفاظ تیرے ہوتے ہیں، زبان تیری ہوتی ہے، ذہن تیرا ہوتا ہے، سب تیرا ہوتا ہے،
تو اپنے سے بیان کرتا ہے، لیکن غوث جب کرسی پہ بیٹھتا ہے جملے رب کے ہوتے ہیں، الفاظ رب کے ہوتے ہیں، ذہانت رب کی ہوتی ہے، پھر الفاظ بھی سارے رب کے طرف سے آتے ہیں۔ بیٹے تو اپنے سے بیان کرتا ہے، عبد القادر رب کی طرف سے بیان کرتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگ صرف ابھی کبھی کبھی خطبوں میں ایسا ہوتا تھا، آپ کے فرزند ہوتے ہیں، یہ تو تھوڑا بڑا واقعہ تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ صرف میرے والد سرکار غوث پاک اتنا کہتے الحمدللہ، صرف الحمدللہ کہتے تو لوگ ہاتھ مار مار کے رونے لگتے۔ صرف الحمدللہ کی آواز سن کر کئی لوگوں کی جانیں بھی چلے جایا کرتی تھی۔ بھائی کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ زبان نبی کریم کی زبان ہے، زبان علی مولا علی کی زبان ہے۔ اب جب یہ زبان سے کلمے نکل رہے ہوں گے، گویا ہم تو کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کرسی خطابت پہ بیٹھ کر جب خطاب فرما رہے ہوں گے تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ عبد القادر نہیں بول رہا ہے، شیر خدا کی زبان چل رہی ہے، شیر خدا کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ جب سرکار غوث پاک مسند خطابت پہ بیٹھ کر جب خطاب فرما رہے ہوں گے، لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ نبی کی زبان بول رہی ہے، یہ حدیث کے الفاظ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت بول رہی ہے۔ اسی لیے آپ صرف الحمدللہ کہتے تو کئی لوگ اپنی جان چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف الحمدللہ کا اثر یہ ہے، صرف اپنا ایک واقعہ بیان کرنے کا اثر یہ ہے، تو جب غوث پاک قرآن کی آیت بیان کرتے ہوں گے، جب غوث پاک کوئی حدیث پیش کرتے ہوں گے، تو پھر اس مجمع کی کیفیت کیا ہوتی تھی، پھر اس تقریر کا اثر کیا ہوتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع 70,000 کا ہوتا تھا، 70,000 کا ہوتا، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا کہ ہم غوث پاک کے بالکل سامنے جا کے بیٹھیں، اور کسی کو کبھی وقت نہیں ملتا تھا تو حضرت علی بن حیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ مجھے سب سے پیچھے موقع ملا، میں 70,000 کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب تو میں پیچھے رہ گیا، اب آواز کہاں سے آئے گی، اب چہرہ کیسے دکھے گا، اب کیا ہوگا۔ میں روز سامنے بیٹھتا تھا، آواز بھی آتی تھی، چہرہ بھی دکھتا تھا، غوث پاک کو دیکھ کے سنتا تھا۔ آج تو میں 70,000 کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ بھائی وہ زمانہ تو نہیں تھا نا کہ مائک لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے باکسز لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مائک کا انتظام کیا گیا ہے، وہ زمانہ تو نہیں تھا نا۔ بالکل وہ زمانہ صرف زبان سے تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد بڑے خاص مرید کہتے ہیں کہ میں 70,000 کے پیچھے بیٹھا تھا، میں نے سوچا کہ آواز کیسے آئے گی، چہرہ کیسے دکھے گا۔ خدا کی عزت کی قسم غوث پاک نے بڑی دیر تک بیان فرمائی، جس طرح میں پہلے بیٹھ کے غوث پاک کی آواز کو سنتا تھا، غوث پاک کو دیکھتا تھا، بالکل اسی طرح اتنی ہی آواز میں 70,000 پیچھے کے بیٹھ کے بھی غوث پاک کو دیکھا کرتا تھا۔ 70,000 پیچھے بیٹھ کے بھی میں غوث پاک کی آواز کو بالکل ویسی سنا کرتا تھا۔ اور کتابوں میں آتا ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ غوث پاک کبھی بیان کرتے کرتے جوش میں ہوتے تو آپ کبھی 4-5 قدم ہوا میں ہو جاتے اور ہوا میں چلنے لگتے، چلتے چلتے آپ خطاب فرماتے تھے اور لوگوں کو ہوش بھی نہیں ہوتا، اپنے کرسی چھوڑ کے ہوا پہ فائز کو فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیسا خطاب ہوگا سرکار غوث پاک کا۔ لوگوں کو ہوش تک نہیں جب بیان ہوتا تھا کہ سرکار غوث پاک کے جملوں میں، سرکار غوث پاک کے بیان میں اس طرح مست ہو جاتے تھے کہ انہیں ہوش نہیں ہوتا تھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے ہیں، یہ بیانات ہیں۔ آپ جب جوش میں آ جاتے، آپ کی تقریر جب پرواز کر جاتی تھی تو آپ بالکل ہوا میں بلند ہو جاتے اور خطاب فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو لوگ مجھے روایت بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا
کہ ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم کبھی کبھی غیب کی آوازیں سنا کرتے تھے، زور کی آوازیں آتی تھی بیان کے بیچ میں، کبھی کبھی ہم حیران ہو جاتے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب ہم بیان کے بعد سرکار غوث پاک سے پوچھے کہ سرکار یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس کو ابن حجر نے بھی غبطۃ الناظر میں لکھا، ہم جب پوچھتے کہ سرکار یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، آپ فرماتے یہ جنات ہیں جو میری مجلس میں بیان سننے کے لیے آیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی فرشتے آ جاتے ہیں جو میرا بیان سنا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی رجال الغیب آتے ہیں جو میرا بیان سنتے ہیں۔ اور امام ابو الحسن شتنوفی فرماتے کبھی انبیاء کی جماعتیں اپنا فیض پہنچانے کے لیے سرکار غوث پاک کے بیانات میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک کے بیانات میں انبیاء اکرام اپنا فیض دینے کے لیے سرکار غوث پاک کے بیانات میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے غوث پاک کی اس روایت کو مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو غوث پاک بیان کرے تو انبیاء کیسے آئیں گے، انہوں نے انبیاء کی شان کو گھٹا دیا اور غوث پاک کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ اور سچ بھی تو بات ہے کہ ہمارے لوگ بیان بھی تو ایسا کرتے ہیں کہ جملے جب بیان کرتے ہیں تو جملوں کا وہ اثر کیا ہونا چاہیے، جملے کس طرح کے ادا کرنا چاہیے، کوئی اس کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ میں ایک جملہ ابھی بولا ہوں، میرا جملہ یہ تھا، میں یہ نہیں بیان کرتا کہ انبیاء آتے تھے غوث پاک کے بیان سننے کے لیے، بلکہ میرا جملہ یہ ہے انبیاء کرام اپنا فیض دینے غوث پاک کے بیان میں حاضر ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے دونوں جملے میں فرق کتنا ہے۔ جب انبیاء فیض دینے کے لیے آتے ہیں تو پھر انبیاء کی شان ہمیشہ اونچی ہوگی اور غوث پاک کی شان ہمیشہ غلامی کی ہوگی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مجلس میں کبھی انبیاء کی جماعتیں فیض دینے، کبھی فرشتے آ جاتے تھے بیان سننے، کبھی جناتیں آتے تھے بیان سننے، اور کبھی رجال الغیب آتے بیانات سننے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کو اعتراض ہو، اس کے باوجود بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ غوث پاک ایک آخر اللہ کے بندے ہیں، ان کا خطبہ سننے انبیاء کیوں آ رہے تھے، ان کا خطبہ سننے فرشتے کیوں آتے تھے، ان کا خطبہ سننے رجال الغیب کیوں آتے تھے، جنات کیوں آتے تھے، پھر بخاری کی حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں۔ بخاری میں حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی ولی بن جاتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ اب غوث پاک بول رہے ہیں تو زبان غوث کی ہیں، لیکن کلمات اللہ کی قدرت کے نکل رہے ہیں۔ جب کلمات اللہ کی قدرت کے ہو، فرشتے سننے کے لیے آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے، کون سے سوال اٹھانے کی بات ہے، جنات بیان سننے کے لیے آئے کون سے تعجب کی بات ہے، اگر انبیاء کی جماعتیں فیض دینے کے لیے آئے کون سی تعجب کی بات ہے، کیونکہ اب زبان غوث کی ہے اور زبان پہ چلنے والے جملے اللہ کی قدرت کے کام کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات اس انداز کے ہوتے تھے کہ انبیاء کی جماعتیں بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، رجال الغیب بھی آپ کے اس مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے، حال یہ ہوتا کہ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے میں جب آپ کا بیان ہوتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کبھی جوش میں آتے، کبھی آپ جو ہیں بالکل خاموش ہو جاتے۔ تو آپ فرماتے کبھی کبھی غوث پاک کا مسند خطابت پہ خاموش رہنا بھی لوگوں کو ہلا دیتا تھا۔ بھائی بیان کریں، کوئی جملے ادا کریں اور پھر لوگ جوش میں آئے رونے لگے تو الگ بات ہے، لیکن غوث پاک خاموش ہوتے کبھی بیان کے بیچ میں تب بھی لوگ رونے لگتے تھے۔ اب کیا اثر تھا، مجھے تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا جلال ہوگا اس چہرے میں، کیا جمال ہوگا اس چہرے میں کہ خاموش ہونے سے بھی لوگ رونے لگتے تھے۔ خاموشی میں بھی اللہ کی قدرتیں دکھائی دیتی تھی، خاموشی میں بھی مصطفیٰ کا جمال دکھائی دیتا تھا، خاموشی میں بھی مولا علی شیر خدا کی زبان وہ شیر کی چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ اسی لیے لوگ سرکار غوث پاک کا خاموش چہرہ دیکھ کے بھی رونے لگتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بیان ہوتا تو اکثر ایسا ہوتا تھا
کہ سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں اگر کوئی سوال لے کے آتا تو سرکار غوث پاک کس انداز سے بیان فرماتے تھے، اور کبھی کبھی جو سوال لے کے آیا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بھی فرماتے تھے فلاں بندے کا یہ سوال ہے اور عبد القادر اس کا یہ جواب دیتا ہے۔ خطبے کے بیچ میں ابھی بتایا نہیں گیا، سوال نہیں ہوا، ابھی بیان چل رہا ہے، سرکار غوث پاک بیان کے بیچ میں سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اور صرف جوابات نہیں ارشاد فرماتے، اگر کسی مرید کو کوئی پریشانی ہے تو پھر وہ پریشانی بھی بتا دیا کرتے تھے۔ ابن حجر دو چار واقعات لکھتے ہیں، دو چار واقعات میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، لیکن سرکار غوث پاک کا خطبے کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں پہلے شیخ کے خطبے میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر جا کے نہا لوں گا، کیونکہ بعد میں بھی میں نہا سکتا ہوں، لیکن یہ خطبہ مس ہو گیا، یہ بیان مس ہو گیا تو پھر ایسا موقع مجھے نہیں ملے گا۔ تو میں آیا، مجلس میں شامل ہونے لگا، تو سرکار غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں صرف مجلس میں آ رہا ہوں، میری طرف دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا غوث کی مجلسیں ناپاکوں کے لیے نہیں ہوتی، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، جب تم غسل کر کے آؤ گے پورے تقریر کا فیضان تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ یہ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کچھ کہا نہیں تھا، میں نے صرف دل میں ارادہ کیا تھا کہ چلو پہلے تقریر کی اہمیت کو سمجھوں گا، بعد میں غسل کر لوں گا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے، ابھی مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے شیخ نے مجھے دیکھا اور فرمایا جاؤ پہلے غسل کر کے اور بعد میں ہمارے مجلس میں آ کے بیٹھنا۔ کیا آنکھیں ہیں، کیا کشف ہیں سرکار غوث پاک کا۔ اور ایک واقعہ بیان کی جاتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے، جوش میں آ گئے، آپ جوش میں آئے تو ہوا میں بلند ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ وہ مجلس ہیں جو مانگو گے اللہ عبد القادر کی برکت سے وہ دعائیں قبول فرمائے گا، وہ چیز دے دے گا تمہیں، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو علی بن حیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا مجلس میں، میں نے یہ دعا کی کہ مولا اس مجلس میں تیرے غوث نے کہا، تیرے ایک نیک بندے نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو اللہ اس کو عطا کرے گا، تو میں یہ مانگتا ہوں کہ مولا مجھے نبی کا دیدار عطا فرما، مجھے نبی کا دیدار عطا فرما۔ تو شیخ حیتمی کہتے ہیں کہ ابھی میں بولا تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگی، میں نے آنکھوں کو بند کیا، نبی کریم کا دیدار ہوا۔ اب ادھر علی بن حیتمی نبی کا دیدار کر رہے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، آپ نے بیان کو روک دیا اور آپ ممبر سے نیچے تشریف لائیں اور علی بن حیتمی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی علی بن حیتمی کے سامنے کھڑے ہوئے، لوگ دیکھ کے کانپنے لگے کہ اب کیا ہوگا حیتمی کہ یہ تو سو رہا ہے، یہاں پرندے بھی ڈسٹرب کرتے ہیں تو جل جاتے ہیں، یہاں بارش بھی ڈسٹرب کرتا ہے تو غوث پاک بارش کو بھی بھگا دیتے ہیں، یہ تو علی بن حیتمی سو رہا ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ سرکار غوث پاک قریب پہنچے، سامنے ٹھہرے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پوری زیارت کی علی بن حیتمی نے نبی کریم کی، زیارت مکمل ہونے کے بعد خود بخود آنکھ کھلی حیتمی کی، جیسے ہی آنکھ کھلی سرکار غوث پاک کو سامنے دیکھا، اب پیر ہاتھ کانپنے لگے، اب میں کیا جواب دوں گا غوث پاک کو، آپ کی تقریر میں نے خلل پیدا کر دی ہے، میں تو آنکھ بند کر کے سو رہا تھا، جیسے ہی کانپنے لگے، ابھی میں زبان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مجھ سے پہلے میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ حیتمی تو خواب میں نبی کا دیدار کر رہا تھا اور میں تیرے خواب میں نبی کریم کو جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو خواب میں دیکھ رہا ہے اور میں تیرے خواب میں جاگتی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ غوث پاک ہیں، بیان فرما رہے ہیں،
بیان کے بیچ میں کس کے خواب میں کیا چل رہا ہے یہ بھی غوث کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، ایسے کشف والے، ایسے کرامتوں والے، اسی لیے بڑے بڑے محدثین، میں نے پہلے بیان میں عرض کیا تھا کہ غوث پاک کی شان بڑے بڑے محدثین نے لکھا، اور انہوں نے سب نے کرامتیں کم گنائی اور کہا کہ سب سے زیادہ جس کی کرامتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں ہیں۔ وہ کرامتیں کہاں کی ہیں؟ یہ بیانات کی کرامتیں تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، لوگوں کا مجمع بھرا ہوا تھا، میدان پورا کچا کچ تھا، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب جیسے ہی بارش شروع ہوئی لوگ بھاگنے لگے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادل کی طرف نظر کرتے ہیں اور بادل سے کہتے ہیں کہ اے بادل، میں یہاں لوگوں کو اللہ کے قریب جمع کر رہا ہوں اور تو لوگوں کو اللہ سے بھگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے برستا ہے تو پھر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے بند ہو جا، اگر تو اپنی مرضی سے برستا ہے پھر عبد القادر کو تیرے برسنے پہ کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہی شیخ نے یہ باتیں، یہ الفاظ ادا کی، فوراً بارش بند ہو گئی اور سرکار غوث پاک کا وہ پورا مجمع سوکھا نظر آنے لگا۔ اور پھر فرماتے ہم نے دیکھا کہ جتنا غوث پاک کا مجمع تھا اتنا مجمع چھوڑ کر باقی پورے چاروں طرف بارش ہونے لگی۔ یہ سرکار غوث پاک کا خطاب ہے، یہ سرکار غوث پاک کے بیان کرنے کا انداز ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، یہ حال وہ تھا کہ آپ جوش میں آ گئے لیکن مجمع نہیں تھا ایک مرتبہ آپ کے سامنے۔ کیا نہیں تھا؟ مجمع نہیں تھا آپ کے سامنے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، روزانہ 70,000 کا مجمع آتا ہے لیکن ایک دن اچانک مجمع نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس بار مجمع نہیں تھا تو سرکار غوث پاک بیان کرتے کرتے جوش میں آئے، جلال میں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ عبد القادر کے بیان میں نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، لوگ نہ آئے تو کیا ہوا؟ اللہ سبز پرندوں کو عبد القادر کے خطبہ سننے کے لیے بھیجے گا۔ فرماتے ہیں ابھی غوث پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، سارے ہرے رنگ کے پرندے پورے میدان میں آ کے چھا گئے اور شیخ کے بیان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ سرکار غوث پاک کا خطبہ تھا، یہ بیان تھا سرکار غوث پاک کا کہ آپ کے بیانات سننے کے لیے نہ صرف انسان، نہ صرف جنات، بلکہ آپ کے بیانات سننے کے لیے پرندے چرندے بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک کے بیانات سے وہ بھی فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے، یہ بیان ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے خطبات بیان کیے گئے نا، جتنے بیانات آپ کے تعلق سے جو کرامتیں ہوتی تھی، کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا تو بیان کیا جاتا ہے اگر یہ بیان کرنا لکھنا شروع کریں کتابیں کم پڑ جائیں گی، دن ختم ہو جائیں گے، لیکن شیخ کے بیانات کی کرامتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، ابن حجر لکھتے ہیں، اسی واقعے کو امام ابو الحسن شتنوفی نے بھی لکھا اور بھی محدثین نے لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ بیان کا وقت ہو چکا، اب عنقریب سرکار غوث پاک بیان کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ اس میں ایک شخص ہے جو بازار میں کسی چیز کے خریدنے کی نیت سے آیا تھا اور وہ میدان میں پہنچ گیا، اور جیسے ہی شیخ کے بیان کا وقت قریب آیا تو وہ جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں پورا میدان بھر گیا، اب مجھے باہر نکلنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب وہ کہتا میں نے کہا کہ چلو یہی بہانہ ہے، غوث اعظم کا بیان بھی سن لوں گا، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ اب لیکن میں کسی اور ضرورت سے آیا تھا، بڑی دیر سے آیا ہوا تھا، تو سرکار غوث پاک خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، بیان آپ کا شروع ہوا، واز آپ کا شروع ہوا، بڑی دیر تک چلا، اور آپ کے واز کے بیچ میں مجھے قضائے حاجت محسوس ہوئی، مجھے پھر پیشاب کرنے پاخانہ کرنے کی حاجت محسوس ہوئی۔
جب استنجا کی مجھے حاجت محسوس ہوئی تو میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہر طرف سے لوگ بھرے ہوئے تھے۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہاں جاؤں گا، کیسے اٹھوں گا؟ نہ آگے جا سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ دائیں جا سکتا ہوں، نہ بائیں جا سکتا ہوں، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ اور میں صبر کرنا شروع کر دیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ اب میں نہیں کروں گا تو میری جان نکل جائے گی۔ میرا پسینہ چھوٹنے لگا، میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا، اور میں نے دل ہی دل میں شیخ کی طرف دیکھا اور میں نے کہا شیخ میں آیا تھا کسی اور ضرورت کی وجہ سے، یہاں آ کے پھنس گیا ہوں اور حاجت بڑی سخت لگی ہے، شیخ اب میں کیسے اٹھوں، کیسے جاؤں؟ آپ اس غلام کی مدد فرمائیں۔ جیسے ہی میں نے دل میں سوچا، شیخ اٹھے جوش میں اور اپنا رومال پھینکا اور وہ رومال آیا میرے سر پہ گرا۔ جیسے ہی سر پہ آیا میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا، بے ہوشی کی حالت میں دیکھا کہ میں دور ایک جنگل میں پہنچا ہوں۔ اس جنگل میں ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک پانی کا نہر چل رہا ہے، اور میں نے سوچا کہ چلو یہ اچھا موقع ہے، جا کے اپنی قضائے حاجت کر لیتا ہوں، میں اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہوں، پانی بھی یہاں موجود ہے، میں اپنے کام سے فارغ بھی ہو جاؤں گا اور وضو بھی کر لوں گا۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ میں خواب میں بے ہوشی کے حالت میں یہ چل رہا ہے، میں گیا، میں نے استنجا کی اور پانی استعمال کیا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، پھر میں نے وضو کیا۔ وضو کرنے سے پہلے میرے جو چابیاں تھی، میں جو اپنے گھر کو اور جو جہاں پہ میں مال و دولت رکھا کرتا تھا اس کے جو چابیاں تھی، وہ ساری چابیاں ایک میں جمع کر کے ہمیشہ رکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو وضو کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر نیچے رکھ دوں گا۔ میں نے نیچے رکھا اور پھر وضو کی۔ وضو کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے بے ہوشی کی حالت میں دیکھے ہوئے، آپ فرماتے میں نے بے ہوشی کی حالت میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں کہا چلو میرا کام ختم ہو گیا۔ جیسے میں نے کہا میرا کام ختم ہو گیا، غوث پاک نے اپنا رومال واپس لے لی، اور واپس لیا تو میں ہوش میں آیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں، بالکل اپنے جسم کو فری محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگر فری محسوس کرتا تو الگ بات ہوتی، میں نے دیکھا کہ جو میں بے ہوشی کے حالت میں وضو کیا ہوں اس کے پانی کے قطرات یہاں آنکھ کھلنے کے بعد بھی ٹپک رہے ہیں، ہاتھوں سے ٹپک رہے ہیں، چہرے سے ٹپک رہے ہیں، سارے اعضاء بھی گیلے گیلے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا میں دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا اور مجلس ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں گھر تشریف لایا، اور پھر اس کے بعد میں بڑا خوش ہونے لگا کہ آج سرکار نے میری دل کی حاجت بھی پوری کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد میں تجارت کے سلسلے میں لگ بھگ 100 میل کے فاصلے میں سفر کر کے نکلا، تو میں 100 میل کے فاصلے پر بغداد سے پہنچا۔ تو میں نے جب وہاں پہنچا تو ایک جنگل تھا۔ جیسے ہی ہم جنگل میں پہنچے تو وہ جو درخت تھے، وہ جو باغ تھا، وہ جو نہر تھا، وہ سارا میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ارے یہ تو وہی جنگل ہے، وہی باغ ہے، وہی پانی کا چشمہ ہے جو میں نے غوث پاک کے مجلس میں دیکھا تھا۔ میں وہاں قریب ہوا، قریب ہو کہ بالکل اسی طرح میں نے حاجت کی، پھر اس کے بعد آ کے وضو کیا۔ وضو کرتے وقت یاد آیا کہ میں نے اس وقت خواب میں چابیاں چھوڑی تھی، میں نے اس وقت خواب میں چابیاں چھوڑی تھی، چلو دیکھتا ہوں چابی ہے کہ نہیں۔ جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میری چابیاں اسی جگہ رکھی ہوئی پائی گئی، اسی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ جب میں اپنے سفر سے واپس آیا، شیخ کی بارگاہ میں پہنچا، شیخ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے چابیاں مل گئی تیری؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے پہنچایا تھا دیکھ لیا کتنا فاصلہ تھا، عبد القادر چاہے تو تجھے بیٹھے بیٹھے ادھر پہنچا بھی سکتا ہے، ادھر سے واپس لا بھی سکتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کے بیانات ہیں۔ غوث پاک کے بیانات کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ بیان بھی فرمایا کرتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مریدوں کی حاجتیں
اپنے مریدوں کی دعائیں اور اپنے مریدوں کی پوری التجائیں پوری فرمایا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک کی یہ مجلسیں ہیں، ایک طرف بیان بھی ہوتا اور مریدوں کی حاجتیں بھی پوری ہوتی۔ ایک اور کمال کی بات محدثین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی عیسائی یا پھر یہودی یا کوئی غیر مسلم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس سے گزرتا اور وہ یہ چاہتا کہ چلو ایک لمحہ ٹھہر کے عبد القادر کا بیان سن لوں گا، اگر وہ یہ چاہتا کہ ایک لمحہ سنوں گا، اب پھر وہ ایک بات غوث پاک کی سنتا، پھر آخری ختم ہونے تک کے جاتا نہیں تھا۔ اور جب مجلس ختم ہونے کے بعد جب وہ جاتا بھی تو یہ کہہ کے جاتا کہ آج سے میں سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو کے واپس پلٹ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، محدثین نے لکھنا، ابن حجر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی ہر مجلس میں 500 غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ یہ غوث پاک کی مجلس تھی۔ ایک عیسائی جو سنان نام سے مشہور تھا، بہت بڑا عالم تھا اپنے وقت کا، عیسائیت کا بہت بہترین کتابیں جاننے والا تھا، وہ کتاب تورات انجیل پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، کیونکہ جو سچی تورات ہے، جو سچی انجیل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص علامتیں بیان کی گئی، اس میں نبی کریم کی شان و عظمت بیان کی گئی۔ تو جو سچی کتاب کا پڑھنے والا ہے اس کو نبی کی پہچان ہوتی تھی۔ تو وہ جو سنان نام کا شخص تھا، اس نے کہا کہ میں تورات انجیل کو پڑھتے پڑھتے میرے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی اور میں اسلام سے محبت کرنے لگا، اور میں نے سوچا آخری میں کہ چلو اتنی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اتنا بڑا راہب ہوں، اتنا بڑا تورات انجیل کا جاننے والا ہوں، تو میرے لیے پھر ضروری ہے کہ کوئی اتنے بڑے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو ہے میں مسلمان ہو جاؤں، تو میرے لیے ضروری بھی ہے کہ میں تلاش کروں۔ تو ابھی میں نے ارادہ کیا اور ارادہ کر کے میں سو گیا۔ میں نے سویا، آنکھ بند ہی، میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سنان کیوں مسلمان ہونے میں دیری کر رہا ہے، جا تجھے ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں، اس کائنات میں آج کے وقت اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں، اس سے نیک آدمی کوئی نہیں، اس سے بہترین مسلمان کوئی نہیں، جا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لے۔ میں نے جب پوچھا کہ اے عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ شخص کون ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس شخص کا نام عبد القادر جیلانی ہے، عبد القادر جیلانی ہے، اور وہ بغداد کا رہنے والا ہے، جا۔ میں خواب سے اٹھا اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، چہرہ دیکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ کائنات کا سب سے اچھا آدمی یہ ہے، کائنات کا سب سے سچا آدمی یہ ہے، کائنات کا سب سے نیک آدمی یہ ہے۔ اب میرے دل کو تسلی ہوئی، میں غوث کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا سرکار کلمہ پڑھائیں، آج یہ راہب آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے سرکار غوث پاک، یہ خطبات ہیں، یہ آپ کے بیانات ہیں کہ کئی ہزاروں کے آپ کے مبارک الفاظ سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک اور کمال کی بات میں نے پڑھی آج ابن حجر کی کتاب میں، میں تو حیران ہو گیا یہ روایت پڑھ کے کہ ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اب تک کے جو ہم عظمت و شان سنتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کی سرکار غوث پاک، وہ ایک طرف ہیں، اور ہم تو اب تک کا سنتے تھے اور پڑھتے تھے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں سے، آپ کے بیانات سے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن عجیب بات دیکھیے، ابن جوزی کے نواسے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اپنی کتاب مرآت الزمان میں کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میرے نانا ابن جوزی فرمایا کرتے تھے کہ سرکار غوث پاک جمعہ اپنے گھر سے نکلتے، کبھی اپنے مدرسے سے نکلتے،
کبھی اپنے خانقاہ سے نکلتے کہاں جاتے؟ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے. کیا دینے کے لیے؟ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے. گھر سے نکلتے، جمعے کے خطبے کے بیچ میں آپ بات نہیں کرتے تھے کسی سے. بیان کرنے سے پہلے، مسجد پہنچنے سے پہلے تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ صرف خانقاہ سے مسجد تک، مدرسہ سے مسجد تک، گھر سے مسجد تک ایسا حال ہوتا تھا جتنے راستے میں آپ کا چہرہ دیکھنے والے غیر مسلمان تھے، صرف غوث پاک کے خاموشی دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. کیا کمال لکھا ہے دیکھیں، محدثین نے لکھا ہے. اور آج ہم کیسے بیکار کے کرامتوں کے پیچھے پڑے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی لکھنے والے کا ثبوت ہے، اور لوگ ان کرامتوں پہ مذاق اڑاتے ہیں. ایسی کرامتیں آج ہم بیان کرتے ہیں. یہ محدثین کی کتابیں ہیں بھائی، یہ محدثین کی کتابیں ہیں. اور محدثین جب لکھتے ہیں تو ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ غوث بولتے تھے تب بھی لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اور خاموش چلتے تھے تب بھی چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ نہ صرف کلمہ پڑھتے تھے، اگر کوئی شرابی دیکھ لیتا سچے دل سے توبہ کرتا اور شراب کی عادت چھوڑ دیتا. اگر کوئی زانی ہوتا آپ کو دیکھ لیتا تو وہ سچے دل سے توبہ کرتا، زنا کو چھوڑ دیتا. اگر کوئی جھوٹ بولتا آپ کو دیکھ لیتا، سچے دل سے توبہ کرتا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا. اگر کوئی گناہ کرنے والا ہوتا آپ کو دیکھ لیتا، گناہ چھوڑ دیتا اور نیک کام کرنا شروع کر دیتا. یہاں سے میں ایک بات آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، ہم سب غلام غوث ہیں. یہاں غوث پاک کا چہرہ دیکھ کر، غوث پاک کی باتیں سن کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے تھے، گناہوں سے توبہ بھی کرتے تھے. کیوں نہ آج ہم غوث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آج ہم بھی توبہ کریں کہ سرکار آج آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں. اگر آج سے پہلے نمازیں چھوڑتے تھے، آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سب گواہ بنائیں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں گے. یہ ہمارے غوث کی سچی سیرت ہے، یہ ہمارے غوث پاک کے اخلاق ہیں. غوث پاک کے صرف دیکھنے والا، سننے والا سچے دل سے توبہ کرتا تھا. اور آج بھی ہم غوث پاک کے سننے والے اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے نام لینے والے، تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ عمل کرنا شروع کریں. تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے تھے.